اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علیہا بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو بھی علم چاہیے، روحانیت چاہیے، اس کو کہاں سے آنا پڑے گا؟ مولا علی سے۔ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ انا حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ ساری باتیں کن کے لیے ہیں؟ حضرت مولا علی سرکار جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، حضرت مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ وہ کمٹمنٹ کیا تھی؟ یا رسول اللہ، میں، میری جان، میری آل، میرے بچے، میرا مال، سب کچھ آپ پہ قربان۔ اور قربان ہوئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے بستر پہ حضرت مولا علی کو کہا کہ علی تم سے یہاں پہ سو جاؤ، اور خود دوسرے صحابی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ان کے ساتھ جب مشرکین مکہ پیچھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے، تو غار ثور میں آپ نے رات گزاری، اور جب وہ بستر پہ آئے، گھر پہ آئے، تو حضرت مولا علی کو پایا، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ تو ایک جو صحابی ہیں وہ بستر پہ ہیں، ایک ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے 2 عمر میں سے ایک عمر عطا کر دے۔ اور حضرت عمر کے آنے سے پہلے اذان مسلمان مٹکوں میں دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے اعلان کیا، تلوار نکالی، آج کے بعد سر عام اذان دی جائے، میں دیکھتا ہوں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ سردار تھے، اتنے بڑے پاورفل سردار تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، انویسٹر تھے۔ انہوں نے اپنا تمام اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا تمام پیسہ، ہر چیز اسلام کے نام پہ قربان کر دی۔ تو وہ لوگ ایسے تھے کہ آپس میں بازی لے جانے والے لوگ تھے، آپس میں مقابلہ کرتے تھے اپنے اچھے کاموں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی عیسائی ان کو نہیں بھولے۔ خیبر کی جو فتح ہے کہ سب کو تھا کہ آج علم کس کو ملے گا، ہر کوئی چاہتا تھا مجھے علم ملے اور میں خیبر فتح کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو علم عطا کیا، کہا علی جاؤ، اور سب نے دیکھا۔ قیامت تک یہودی اس فتح کو کبھی نہیں بھولیں گے، جیوش اس فتح کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اتنا بڑا دروازہ، قلعے کا دروازہ، آج آپ شاہی قلعہ کا دروازہ دیکھیں کتنا بڑا دروازہ ہے، جس کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 50-100 لوگ چاہیں گے۔ تو وہ قلعہ ہوگا، شاہی قلعہ جتنا نہیں بھی چھوٹا، تو سب نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہاتھوں سے اٹھا کے قلعے کو ہی توڑ دیا، قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، اور مسلمانوں نے فتح خیبر حاصل کی۔ تو حضرت مولا علی کو لقب شیر خدا، اللہ کے شیر، یہ لقب ملا ان کو اللہ کی طرف سے۔ اور حضور نے فرمایا علم لینا ہے تو علی کے پاس جاؤ، سخاوت لینی ہے علی کے پاس جاؤ۔ تو جو ولایت ہے وہ حضرت مولا علی کے گھر سے چلی ہے۔ آج بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو کیسے آپ لوگ آل کو، حضرت مولا علی کو یا صحابہ کرام میں میخیں تلاش کر سکتے ہیں، تفرقہ ڈال سکتے ہیں؟ صحابہ کرام بھائیوں کی طرح تھے، ایک جسم، اتنی جانیں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔
ہماری طرح نئی نئی میخیں نہیں تلاش کرتے تھے، یہ کیسے ہوا، یہ آج ویسے آرڈر کیسے آ گیا، یہ بات کس نے کہہ دی۔ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، با عمل تھے، اس لیے ہمیشہ ان کا نام ہے، وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ آج ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ہم صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور میخیں نکالتے رہتے ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں نکال نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انگریزوں نے، یہودیوں نے ہمارے اندر کلٹ بنا دیے، ڈفرینٹ بنا دیے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، وہی کاسٹ والے نظام سے انہوں نے کلٹ میں بنا دیا کہ لڑتے رہو آپس میں اور ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے داماد رسول ہیں، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کے شوہر ہیں، امام حسن اور حسین کے بچوں کے باپ ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی، بچے جب تھے سب کچھ قربان، تو وہ قربان ہوا حضرت امام حسن اور حسین کی صورت میں۔ کربلا میں جا کے وہ کمٹمنٹ پوری ہوئی، سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے اوپر۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین اور ان کے بچوں نے وہ قربانی نہ دی ہوتی تو پھر بتائیں کیا ہوتا۔ سازشیں اس دور میں بھی شروع ہو گئیں۔ تو حضرت مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیا، ان کو خلیفہ مانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا۔ ان کے دور میں فرقوں کو، خوارج کو، ان لوگوں کا کلا کما کیا، ایران تک گئے۔ جو بھی بندہ جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا اس کا جا کے گلا کاٹ دی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو داماد ہوں تو میں پہلے خلیفہ بننا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہمیں 1500 سال پہلے صحابہ کرام کے بارے میں بہت پتا ہے۔ کیوں کہ ہم آج اس دور کے لوگ ہیں، ہمیں گاڑیاں چاہیے بلٹ پروف، پیچھے سیکورٹی گارڈ چاہیے، لمبا سا کانوائے چاہیے، پروٹوکول چاہیے، پیسہ چاہیے۔ محنت نہیں ہم کرنا چاہتے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے کانا اسرائیل جس کے دنیا کے نقشے پہ ایک آنکھ والا ہے، وہ مسلمانوں کے گلے کاٹتا جا رہا ہے۔ وہ فلسطینیوں کو 70-80 ہزار مار چکا ہے، اور عرب ممالک اس کے پاس جا کے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایمبیسیاں بنا رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اسرائیل میں جا کے وزٹ کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، تل ابیب کی جا کے سیر سپاٹے کر۔ تو اس لیے صلاح الدین ایوبی یا طارق بن زیاد والے آج ایمان والے لوگ نہیں ہیں، ہم زوال پذیر ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام میں میخیں تلاش کرتے ہیں، ان کی باتیں نئی نئی نکال کے لے آتے ہیں، نہیں وہ ایسے نہیں تھے، ویسے کرتے تھے، یہ ویسے ہوا تھا۔ بھئی آپ کو کیسے پتا؟ آپ کے پاس تو کتابیں ہیں، قرآن ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ لوگوں کو اس کا درس دیں اور لوگوں کی زندگی اس کے مطابق گزارنے کا درس دیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ کو اس کو مانو، اس کو نہیں مانو، یہ والا فرقہ بنا دو، اس کو نہیں مانو، وہ الگ مانتا ہے، وہ الگ مانتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، قرآن پہ عمل کرے، حدیث پہ عمل کرے، اور جو کچھ صحابہ کرام نے کیا، اتباع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر ہی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ ہمارے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، ان دلوں میں مال، دولت، اپنی بلڈنگوں، پیسے کا، دولت کا لالچ بھر چکا ہے، ہم گریڈی ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر ہے بس۔ اس لیے ہم زوال پذیر ہیں، ہم امداد مانگتے ہیں، امداد دے دو دے دو۔ کوئی جو بھی آتا ہے، جو بھی کوئی باہر سے ہمارے ملک میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سی، ہم کہتے ہیں یار کیا کیا دے کے جاؤ گے یہاں پہ۔ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، دیکھیں پاورفل ہے، کیوں کہ جو بنانے والے تھے، جنہوں نے انڈیا بنایا، وہ زندہ رہے اور چیزیں صحیح کر گئے۔ ہمارے ہاں بنانے والوں کو پہلے ہی آگے پہنچا دیا گیا اور کھانے والے مسلط ہو گئے، ہائی جیک کر لیا گیا، ہائی جیک کیا گیا پاکستان کو بھی اور اسلام کو بھی۔ پاکستان کے اندر ایسے لوگ مسلط ہو گئے جنہوں نے گمراہ کر دیا عوام کو، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دولت کے لیے۔ کسی کی باتوں میں مت آئیں، قرآن کو کھولیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حدیث کو کھولیں، حدیث پڑھیں، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ایک چھوٹے سی جگہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ افریقہ، یورپ، ایشیا،
ہر جگہ ان لوگوں نے کیسے اسلام پھیلایا اور ہم نے اس کو لا کے ڈاؤن کر دیا. یہ ہے ان کا عمل. تو جس کو بھی ولی بندہ ہے، جو بھی آج کے دور میں بھی غوث ہے، قطب ہے، ولی ہے، ابدال ہے، کلندر ہے، مہر حضرت مولا علی سے ہی لگوانی ہے. یہ ہے وہ علم، روحانیت کا دروازہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے اور وہاں سے اللہ تک جاتا ہے. تو اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے وہ مولا علی سے ہی ہو کے جاتا ہے. روحانیت ان کے پاس ہے. قیامت والے دن اور جنت کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ مولا علی کے بچے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر تو ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے. تو دنیا میں کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کے، غلط باتیں کر کے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.